ذکر کیا جاتا ہے 5-7 منٹ، اس کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہمارے قلب کے لیے ذکر دوا کی طرح ہے، غذا کی طرح ہے، اس سے دل کا زنگ دور ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تک آدمی ذکر کے ذریعے پہنچتا ہے اور اس کی روحانی اور قلبی کمزوریاں دور ہوتی ہیں۔ لہٰذا ہم پہلے شروع میں دھیمی آواز سے ایک دوسرے کی آواز سے آواز ملانے کی کوشش نہ کریں۔ ہر آدمی اپنے طور پر شروع میں 5-7 مرتبہ استغفار کر لیں اور اس کے بعد دھیمی رفتار سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ اس طرح ذکر کریں، اور 4-5 مرتبہ 10 مرتبہ بولنے کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اپنے طور پر ڈوب کر اللہ سے لو لگا کر ذکر کریں۔ اس کے بعد بات کی جائے گی انشاءاللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، ہم یہ بات خوب اچھی طرح جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہاں مہینے میں ایک مرتبہ جو ہم جمع ہوتے ہیں، محض کوئی رسمی طور پر جمع نہیں ہوتے، اس لیے جمع ہوتے ہیں کہ ہمارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے اور آخرت کی فکر پیدا ہو جائے اور ہماری روح سے غفلت دور ہو، ہمارے قلوب سے ظلمات کا صفایا ہو، زنگ دور ہو، میل کچیل دور ہو، اور ہمارے دماغوں میں ایک مطلوبہ قسم کی روشنی آ جائے اور ہمارے دماغ کے اندھیرے اور غفلت کے پردے دور ہوں۔ اس مقصد کے تحت میں ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ کچھ کہا جائے اور توجہ دلائی جائے، تو یہ کہنے سننے کا ایک سلسلہ جاری کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمارے حق میں مفید فرمائے اور اسے قبول کرے۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہوا ہم پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر میں ہمیں بھیجا اور اطمینان کے ساتھ نمازیں، عشاء کی نماز ادا کرنے کی توفیق اور ہمت دی۔ یہاں آئے، ہم عشاء کی نماز ادا کی، سنتوں کو ادا کیا، نوافل کو ادا کیا، اللہ کی طرف جھکے، اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اللہ کی طرف اپنے رخوں کو پھیرے، حتیٰ کہ بعد میں تھوڑی دیر کے لیے قبلہ رو ہو کر اسے پکارنے لگے، اس کی یاد میں مشغول ہو گئے، اس سے فریاد کرنے لگے اور اسے چپکے چپکے یہ کہنے لگے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کہ تیرے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں، تیرے سوا ہم کس کے در پہ جائیں، کہاں اپنے ہاتھوں کو پساریں، کس کے طرف دیکھیں،
اور کہاں اپنی جھولی پھیلائیں؟ تیرے بندے، تیرے فقیر بندے، تیرے گنہگار بندے، تیرے محتاج بندے تیرے سامنے آئے ہیں، پروردگار تو ہمیں محروم نہ لوٹانا۔ یہ کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تو ہی ہے ہمارا معبود، تو نے ہم کو بلایا ہے یہاں پر، کچھ دے کر لوٹانا، محروم نہ لوٹانا۔ تیرے بندے ہیں ہم، تو ہمارا معبود ہے۔ اور یہ کہہ رہے تھے محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی حاضر ہو گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، اللہ کے بندے، حقیقی معنوں میں اللہ کے بندے بننا چاہتے ہیں، حقیقی معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بننا چاہتے ہیں۔ جیسے ایک اللہ کے بندے کو ہونا چاہیے ایسے ہم بننا چاہتے ہیں۔ ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کیسا ہونا چاہیے، امتی ہونے کا کیا تقاضا ہے، ویسے ہم بننا چاہتے ہیں۔ بننا چاہتے ہیں کہ نہیں بننا چاہتے؟ بننا چاہتے ہیں۔ یہ ہمارا مقصد ہے، یہ ہماری زندگی کا حاصل ہے۔ اگر ہم نے یہ نہیں پایا تو کچھ نہیں پایا۔ اگرچہ کہ ہمارے بچے بھی ہوں، اگرچہ کہ ہمارے ماں باپ بھی ہوں، ضرورت ماں باپ کی بھی ہے، ضرورت بچوں کی بھی ہے، ضرورت تجارتوں کی بھی ہے، ضرورت ملازمتوں کی بھی ہے، ضرورت کھانے پینے کی بھی ہے، کپڑے پہننے کی بھی ہے، مکان بنانے کی بھی ہے، دکانیں بنانے کی بھی ہے، اور بزنس کو بڑھانے کی بھی ہے، سونے کی بھی ہے، جاگنے کی بھی ہے۔ لیکن ضرورت ہی ہے، ضرورت کے لیے اختیار کیا جاتا ہے۔ باقی دنیا میں آدمی کو صرف کھانے، کمانے اور اسی طرح سونے، جاگنے کے لیے یہ اشرف المخلوقات مخلوق کو دنیا میں نہیں پیدا کیا گیا۔ اسے جو عقل دی گئی ہے، اس انسان کو جو سمجھ دی گئی ہے، اسے جو قلبی بصیرت دی گئی ہے، اس کے جو قوا مضبوط دیے گئے ہیں، اسے جو انسانی جوہر سے نوازا گیا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اسے جو ہے خاص مقصد کے تحت دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ یہ صرف کھانے اور پینے زندگی گزارنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ اس کا مقصد ہے اللہ کی بندگی بجا لانا، یہ اصل مقصد ہے۔ وہ سب ضرورتیں ہیں، ضرورت کے لیے کھاتے ہیں، مقصد کے طور پر نہیں کھاتے۔ لیکن جو عقیدے ہیں، ایمان ہے، وہ ہماری زندگی کا حاصل ہے، مقصد ہے۔ اگر کوئی آدمی دنیا سے جاتا ہے لیکن ساتھ میں اپنے ایمان کو نہیں لے کر جاتا ہے، ایمان کے بغیر حالت کفر میں گیا، مقصد کے بغیر گیا۔ توحید ہمارا مقصد ہے۔ اگر کوئی شرک کی حالت میں دنیا سے گیا، بے مقصد گیا۔ سنت ہمارا مقصد ہے، بدعات میں غرق ہو کر گیا، بے مقصد دنیا سے جانا ہوا۔ ہمارا مقصد نیک اعمال ہے، برائیوں میں مبتلا ہو کر، کوئی سود میں مبتلا ہو کر، رشوت میں مبتلا ہو کر دنیا سے گیا تو بے مقصد دنیا سے گیا۔ ہمارا مقصد دین ہے، ہمارا مقصد نیکی ہے، ہمارا مقصد برائیوں پر شرمندہ ہونا اور برائیوں کو چھوڑنا ہے۔ اس مقصد کے لیے ہم یہاں جمع ہوتے ہیں اور اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کی طرف اپنے چہرے کا رخ کرتے ہیں اور اپنے چہرے کو قبلے کی طرف کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے قلب کو اللہ کی طرف متوجہ کرتے ہیں اور قلبی جذبات کے ساتھ زبان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کہ اللہ تیرے سوا میرا کوئی معین نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے، جھکنے کے لیے تیرا در ہے، مانگنے کے لیے تیرا در ہے، دنیاوی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے تیرا در ہے، دینی نعمتیں حاصل کرنے بھی تیرا در ہے۔ جسمانی طور پر بیمار ہوتا ہوں تو تجھ سے صحت پوچھوں گا، روحانی طور پر بیمار ہوتا ہوں تب بھی تجھ سے صحت پوچھوں گا۔ اگر غربت میں مبتلا ہوتا ہوں تو اپنی دنیاوی تنگی بھی تجھ سے بیان کروں گا۔
اگر بدعملیوں میں مبتلا ہوتا ہوں تو اپنی دینی غریبی کو بھی تیرے سامنے ہی رکھوں گا. تو ہی میرا معبود بھی ہے, تو ہی میرا مددگار بھی ہے. یہ بات سچائی ہے, یہ بات حق ہے. اللہ ہی ہمارا معبود ہے, اللہ ہی ہمارا پروردگار ہے, اللہ ہی ہمارا عطا کرنے والا ہے. اللہ ہی کو ہم رحمان سمجھتے ہیں, اللہ کو ہم رحیم سمجھتے ہیں, اللہ کو ہم ستار سمجھتے ہیں, اللہ کو ہم قہار سمجھتے ہیں. یہی سمجھتے ہوئے جی رہے ہیں. بزرگان محترم, میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک سورت کی شروع کی 2 آیتوں کو تلاوت کیا ہے, کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت مختصر ہے. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو منظر کھینچا ہے آیتوں کے اندر, جو نقشہ پیش کیا ہے, وہ لگ بھگ ہماری ہی شرمناک صورتحال ہے. ہم اس سورت کو پڑھ چکے ہیں. میں نے جب آیتیں کو تلاوت کیا تب آپ حضرات کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ تو سورت جانی پہچانی ہے. نمازوں میں ہم سنتے ہیں, تلاوت میں ہم پڑھتے رہتے ہیں, لیکن سمجھتے نہیں ہیں. ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی, علماء کی خدمت میں نہیں پہنچے, اہل علم کی صحبت نہیں اٹھائی, ان سے معلوم نہیں کیا, کبھی قرآن کریم کی تفسیر اٹھا کر نہیں دیکھا. اگر ہم دیکھتے تو ہماری آنکھیں کھل جاتی اور ہم حیران ہو جاتے اور ہم ایک خاص قسم کے احساس میں ڈوب جاتے. میں آپ کے سامنے ان آیتوں کو تھوڑا سا کھولنے کی کوشش کرتا ہوں اور اس کی روشنی دکھانے کی کوشش کرتا ہوں. آپ کو تو معلوم ہے یہ کون سی صورت ہے, گھروں میں تفاسیر رکھی ہوئی ہیں اور ہمارے پاس جو ہے دینی کتابیں رکھی ہوئی ہیں. آپ تفصیل سے اس کو دیکھیں, جیسی ضرورت ہے اس کو دیکھیں, سمجھنے کی کوشش کریں, اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. یہ بیانات میں تو تھوڑا سا احساس بیدار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, پوری طرح مقصد حاصل نہیں ہوتا, پوری طرح تفصیل سے گفتگو نہیں کی جا سکتی. ہر قسم کے جو ہے ہر قسم کی غفلت کو, ہر قسم کی باتوں کو بیان کرنے کا نہ مجھے موقع ہے, نہ ہمت ہے, نہ ایسی استعداد میں پاتا ہوں, نہ آپ کے اندر اتنا تحمل ہے کہ اگر کوئی بیان کرنا چاہے تو آپ سن سکیں. لہذا وقت ہمارے پاس مختصر ہے, اسی لیے کچھ باتیں مختصر طور پر عرض کی جائیں گی. قرآن کریم نے کہا الہاکم التکاثر, سورۃ تکاثر کی آیتیں ہیں یہ. تکاثر کے معنی زیادتی, اس سورت کا نام ہے سورۃ تکاثر. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الہاکم التکاثر, زیادتی اور مال کی کثرت کی خواہش نے تم کو غفلت میں ڈال رکھا ہے. ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ کی حرص, زیادہ کی خواہش کہ بہت زیادہ بڑا عہدہ مجھے مل جائے, میں بہت بڑے منصب پر پہنچ جاؤں, یہ حرص کے حد تک ہے. اور اس نے منصب کے حاصل کرنے کے لالچ نے غافل کر رکھا ہے. کس چیز سے غافل کر رکھا ہے؟ اللہ سے غافل کر رکھا ہے. اب یہ یاد نہیں کہ کس کا بندہ ہے, یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے غافل کر رکھا ہے, نمازوں سے غافل کر رکھا ہے, نیکیوں سے غافل کر رکھا ہے, تلاوت سے غافل کر رکھا ہے, ذکر سے غافل کر رکھا ہے, دعاؤں سے غافل کر رکھا ہے, مساجد سے غافل کر رکھا ہے. غفلت بھری ہوئی ہے. کیوں؟ چاہتا ہے کہ بڑے عہدے پر پہنچو. یہ کوئی غلط بات تو نہیں ہے, بڑے عہدے پر پہنچنا یہ کوئی حرام بات تو نہیں ہے, یہ کوئی ناجائز بات تو نہیں ہے.
بڑے سے بڑے عہدے پر پہنچنا چاہیے، بڑے بڑے عہدوں کو علم کی قابلیت کی بنیاد پر حاصل کرنا چاہیے، منع نہیں ہے، بڑے سے بڑے عہدے پر پہنچیے، اور مال کی زیادتی کوئی حرام نہیں ہے، جو ہے زیادہ سے زیادہ بڑے سے بڑا کاروبار کیجئے، اور گھر بنانا کوئی غلط بات نہیں ہے، گھر ضرور بنائیے، لیکن بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جو بات سمجھائی جا رہی ہے دماغ کی کھڑکیاں کھول کر سمجھنے کی ضرورت ہے، دل لگا کر سمجھنے کی ضرورت ہے، سنجیدہ ہو کر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کا کلام ہے، کس غفلت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، کس غفلت کو چھوڑنے کا تقاضا کیا جا رہا ہے، اس کو اچھی طرح ٹھیک طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے، کس عیب کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، کس کمزوری کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس قدر غفلت کے ساتھ عہدے کے پیچھے اتنا اندھا ہو جانا کہ اس کی وجہ سے عبادات میں غفلت ہو رہی ہے، خوف خدا سے خالی ہوتا جا رہا ہے، اور آخرت کی کمی کی طرف متوجہ جو ہے کمی لاحق ہو رہی ہے۔ یہ صورتحال اچھی صورتحال نہیں ہے، یہ صورتحال کوئی عقل مندی کی صورتحال نہیں ہے، یہ صورتحال کوئی دانشمندی کی صورتحال نہیں ہے۔ اس حال پر اعتراض کیا گیا ہے، کہا گیا کہ تم مالوں کی زیادتی کی خواہش نے، عمدہ مکانات کی زیادتی کی خواہش نے، اور جاہ و منصب کے زیادتی کے حصول نے تم کو غافل کر رکھا ہے، غفلت کے ساتھ جی رہے ہو، بے خوفی کے ساتھ جی رہے ہو، اللہ سے ڈرے بغیر زندگی گزار رہے ہو، اعمال کے بغیر زندگی گزار رہے ہو، حتیٰ زرتم المقابر۔ تمہاری حالت تو اتنی ہے یہ، اور یہ غفلت کا یہ عالم ہے کہ غفلت یہ تمہارے چھوٹنے کا نام نہیں لیتی اور تم سے دور ہونے کا نام نہیں لیتی، یہ تمہارے پردے چاک نہیں ہوتے، اور یہ تمہارے غفلت کے پردے تمہارے دماغوں سے نکلتے نہیں، تمہارے دلوں سے ہٹتے نہیں، تم سے یہ غفلت دور نہیں ہوتی، حتیٰ کہ قبروں کی زیارت کر لیتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ تم خود قبر میں پہنچ جاتے ہو۔ اپنے گھروں کی تعمیر کرتے کرتے، تعمیر کرنا غلط نہیں ہے، ایک آدمی کے لیے گھر کی ایک ضرورت ہے، تعمیر کرے، لیکن دیکھیے ایک ضرورت ہوتی ہے، ضرورت سے منع نہیں کیا گیا، ایک سہولت ہوتی ہے، سہولت سے منع نہیں کیا گیا کہ میں اچھا رہوں، میری بیوی بچے اچھے رہیں، مہمانوں کے لیے بھی کچھ اچھا سا انتظام ہو جائے، ایک ضرورت کے لیے گھر بنا لے، تھوڑا سا آنگن بھی رکھ لے، اور تھوڑا سا ایک دو کمرے بڑھا لیے جائیں، اس میں کوئی کسی نے اعتراض نہیں کیا ہے۔ لیکن یہ برا ہے، یہ غلط ہے، یہ حماقت ہے، یہ نادانی ہے کہ ایسا گھر بنانا چاہ رہا ہے، ایسا مضبوط، ایسا پائیدار، ایسا خوشنما کہ اس کی ڈیزائننگ پر، اس کی نمائش پر، اس کی کھڑکیوں پر، اس کی پینٹنگ پر، ایک ایک چیز پر ایسا خرچ کر رہا ہے، ایسا خرچ کر رہا ہے، گویا کہ دیکھنے سے ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا میں رہنا ہی اس کا مقصد ہے۔ یعنی گھر بنانے کا مقصد تھا اس کا، گھر ضرورت کی چیز کیا ہو گئی، مقصد کے درجے میں حاصل ہو رہی ہے، مقصد کا درجہ اختیار کر رہی ہے۔ اس پر اہل علم کہتے ہیں کہ اسے کیا کہیں، وہ دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اہل دانش اس حماقت کو سمجھتے ہیں، اس جہالت کو سمجھتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہو، یہ جہالت ہے۔ زمانے جاہلیت میں اس طرح کی تعمیرات پر، مال کی بہتات پر فخر کیا جاتا تھا، میرا گھر دیکھو کیسا ہے، میری دکانیں دیکھو کیسی ہیں، میرا عہدہ دیکھو کیسا ہے، میں دیکھو کس منصب پر فائز ہوں۔ لیکن امت مسلمہ کا یہ طریقہ نہیں ہے، قرآن اور سنت کا یہ طریقہ نہیں ہے، اللہ کے بندوں کا یہ طریقہ نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ ان کا طریقہ یہ ہے کہ ضرورت کا گھر بناتے ہیں، ضرورت کی تجارت کرتے ہیں، ضرورت کے لیے کپڑے خریدتے ہیں یا سہولت کے لیے خریدتے ہیں، شان دکھانے کے لیے کپڑے نہیں پہنتے، شان دکھانے کے لیے جوتے نہیں لیتے، شان دکھانے کے لیے زیور نہیں خریدتے۔ یہ جاہلانہ طور طریقے ہیں، یہ علمی طریقے نہیں ہیں۔
یہ کیا جہالت میں مبتلا ہو، زیورات کے تعلق سے جہالت میں، کپڑوں کے تعلق سے جہالت میں، مکانات کے تعلق سے جہالت میں، اور کھانوں کے سلسلے میں فخریہ کھانے۔ ضرورت سے منع نہیں کیا گیا ہے کہ روٹی کھاؤ، سالن کھاؤ، ایک دو سہولت کے لیے بڑھا لو، ضائع کر رہے ہیں۔ دیکھیں ہم نے کیسی دعوت کی تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہ غفلت ایسی ہے کہ غفلت کرتے کرتے جوانی گزر گئی، بوڑھاپے میں قدم رکھ دی، اب تو قبر ہی میں قدم رکھنا ہے۔ بوڑھاپے کے بعد کچھ اور آنے والا نہیں ہے، قبر ہی میں اب قدم رکھنا ہے، لیکن جہالت دور نہیں ہوئی۔ ان چیزوں کو دور کرنا چاہیے۔ یہ چیزیں، ان چیزوں میں مبتلا ہو کر حتی زرتم المقابر، قبروں میں پہنچ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں پہنچنا چاہیے، قبروں میں اس طرح نہیں پہنچنا چاہیے۔ وہاں جا کر پتہ چلے گا کہ دنیا میں کتنا بڑا عہدہ تھا، دنیا میں کیسا عالیشان مکان تھا، دنیا میں کیسا لباس میں پہنتا تھا، دنیا میں کیسی میں ڈریسنگ کرتا تھا۔ اور مالدار خواتین سوچیں کہ ہم کیسے کیسے زیورات پہنتے تھے، کیسے کیسے قیمتی لباس پہنتے تھے اور فخر کرتے تھے، اور اس حالت میں قبر میں پہنچے۔ قبر میں ہمارے پاس کیا ہے؟ قبر کی زندگی میں ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم نے اس زندگی کے اندر چاہے تو کر سکتے تھے اس کی تیاری، آج ہمارے پاس کیا ہے؟ دنیا میں تو بہت شاندار جنت نما مکان، اور قبر کی یہ حالت ہے کہ ادھر دفن کر کے آگے عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ یہ کہاں کی دانشمندی ہے؟ دنیا کی چند دنوں کی زندگی تو عیش و عشرت کے ساتھ گزار دینا، اور جو برزخی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے، اسے دنیا میں غفلت سے گزار کر عذاب قبر میں مبتلا ہو جانا، عذاب قبر کا مستحق بن جانا، یہ ایک مسلمان کی زندگی نہیں ہو سکتی، یہ ایک علمی زندگی نہیں ہو سکتی، یہ ایک جو ہے سمجھداری کی زندگی نہیں ہو سکتی۔ اس نادانی اور غفلت کی زندگی سے ہم کو باہر آنے کی ضرورت ہے، ہم کو نکلنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ہم جانیں، ہم اس کے لیے کچھ دینی کتابیں پڑھنے کا معمول بنائیں، کچھ تلاوت کرنے کا معمول بنائیں، ذکر کرنے کا معمول بنائیں، اور مساجد سے تعلق رکھیں، نیک لوگوں سے تعلق رکھیں، علماء سے تعلق رکھیں، اس طرح کی دینی حلقوں میں پہنچیں، دینی جگہوں پر پہنچیں، مستند علماء کی مستند کتابوں کا مطالعہ کریں اور اسے سمجھیں، اسے عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیے، اگر ہم خدا کی نافرمانی کے ساتھ، خدا کے خوف کے بغیر کتنے بھی بڑے عہدے پر پہنچ جائیں، کچھ نہیں۔ اگر ہم بادشاہ بھی بن جائیں، اگر ہمیں تخت پر بٹھا دیا جائے اور ہمیں تاج پہنا دیا جائے اور ہمیں ایک محل مل جائے، ہمیں سونے چاندی کے خزانے مل جائے، میں سچ کہتا ہوں اگر خدا ناراض ہے تو کچھ حاصل نہیں ہوا۔ محل حاصل ہے، حکومت اگر حاصل ہے، مال و دولت حاصل ہے، لیکن اسی کے ساتھ شیطان نے بہکا دیا ہے، نفسانیت میں مبتلا ہے، گناہ میں مبتلا ہے، نمازوں سے غفلت ہے اور آخرت سے غفلت ہے، قیامت کا استحضار نہیں ہے، تو اسے کچھ نہیں ملا۔ جو ملا وہ تو فانی ہے، وہ تو چھوڑ دیا جانے والا ہے، اس کے کپڑے اتار لیے جائیں گے، اس کے عہدے پر دوسرے کو بٹھا دیا جائے گا، اس کے محل پر دوسرا قابض ہو جائے گا، اس کے کپڑے اتار لیے جائیں گے اور اس کے مال و دولت کے دوسرے وارث بن جائیں گے، اس کی زمین و جائیداد پر دوسرے قبضہ کر لیں گے، اس کی جو ہے دکانوں پر دوسرے بعد میں رال ٹپکائیں گے، آپس میں جھگڑیں گے۔ اس کے پاس تو اب وہی گیا جس کا وہ جو ہے اعمال تیار کر لیا تھا۔ بھائیو، ہم ضرور عہدے حاصل کریں، ہم ضرور، میں منع نہیں کرتا، میں یہ نہیں کہتا کہ بے روزگار رہو، ایسا نہیں ہے۔ دکانیں مت چلاؤ، ایسا نہیں ہے۔ دکانیں چلاؤ، بے روزگار ہرگز نہ رہو، دکان چلائے بغیر ہرگز نہ رہو، ملازمت سے پیچھے ہرگز نہ رہو، ترقی سے پیچھے ہرگز نہ رہو، ایجوکیشن سے پیچھے ہرگز نہ رہو، ڈاکٹر بنو،
प्रोफेसर बनो, साइंटिस्ट बनो, जो चाहे बनो, जैसा चाहे बनो, जो है अपनी दुनिया की ज़िंदगी की ज़रूरियात को जो हलाल तरीक़े से पूरा करो, लेकिन हराम में मुब्तला ना हो, नमाज़ों को छोड़ने में मुब्तला ना हो, फजर के वक्त सो जाने में सो कर गुजार देने में मुब्तला ना हो, इशा के मामले में गफलत का शिकार ना हो, रोज़ों को यूं ही लापरवाही के साथ ना छोड़ दो, और ज़कात के मामले में गाफिल और जो है बेजार मत हो जाओ, और जो है हज के मामले में कोताही और सुस्ती ना करो। ये चीज़ें आखिरत में तबाही लाने वाली है, आखिरत में अजाब को दावत देने वाली है। एक आदमी इन चीज़ों में मुब्तला होकर इन अहमाक से मना कर रहा हूँ, दुनिया करने से मना नहीं कर रहा, मुलाजमत से मना नहीं कर रहा हूँ, तिजारत से मना नहीं कर रहा हूँ, बल्कि इन अहमाक से मना कर रहा हूँ, उसमें गर्क हो जाने से मना कर रहा हूँ। तिजारत ही में डूब जाए आदमी और मुलाजमत ही में डूब जाए, ओहदे के पीछे ही भागने चले जाए और जो है कपड़ों के पीछे डूब जाए, जेवरात के पीछे डूब जाए, दुनिया के खाने पीने के पीछे डूब जाए और बिस्तरों के पीछे उसी में गर्क हो जाए, मगन हो जाए, मस्त हो जाए, नमाजों की परवाह नहीं, तिलावत की परवाह नहीं, आखिरत की परवाह नहीं, सो कर ज़िंदगी हो रही है, खा कर ज़िंदगी हो रही है, बकवास बक कर ज़िंदगी हो रही है, खिला कर हंस कर ज़िंदगी हो रही है। इससे मैं मना कर रहा हूँ, गफलत भरी हंसी से और गफलत भरी बातों से, गफलत भरी ज़िंदगी से, जिसने हमारे नौजवानों और बूढ़ों, मर्दों, औरतों की रूहों को तबाह कर दिया है, उनके कुलूब को कमज़ोर कर दिया है और उनके दिमाग को कहीं का नहीं रखा है, और उनके दिमागों में खसो खाशाक भर गए हैं, उनके दिमागों में कचरा भर गया है, उनके अक़लों पर पर्दे पड़े हुए हैं। इससे मैं मना कर रहा हूँ कि ये एक मोमिन की शान नहीं है, ये कलमा गो आदमी की शान नहीं है। ऐसा हमें नहीं गुजारना चाहिए, हमें ऐसा दुनिया में नहीं रहना चाहिए कि ये आयतें हमारे ऊपर फिट हो जाएं, ये आयतें हमारे ऊपर सादिक आ जाएं। ऐसा हमको नहीं रहना चाहिए। हमें अपनी दुकानों के साथ, मकानों के साथ, शादी ब्याह के साथ आखिरत को नहीं भूलना चाहिए, अल्लाह से बेखौफ नहीं होना चाहिए, अल्लाह का डर हमसे दूर नहीं होना चाहिए। हम कारोबार भी करें लेकिन उसमें अल्लाह से डरें कि इस वक्त अल्लाह ताला मुझे देख रहा है दुकान पर बैठे हुए, कोई सी ऐसी हरकत ना हो जाए कि मेरा परवरदिगार मुझसे नाराज हो जाए कि तू कैसा दुकानदार है, तू कोई मोमिन दुकानदार नहीं हो सकता। इसी वक्त खुदा नाराज हो जाए, और अगर मैं दुनिया से इस दुकान में मेरा खातिमा हो जाए और मौत का फरिश्ता पैगाम मौत लेकर आ जाए तो फिर मैं अजाब में मुब्तला हो जाऊं। मैं अल्लाह से डरूं कि मैं मोमिन हूँ, मैं कैसी तिजारत करना है, मैं ऐसी तिजारत करूँगा। जो तिजारत हराम है, जो मुलाजिमत हराम है, वो नहीं करेगा। जिसे डर है आखिरत का, जिसे यकीन है अज़ाब क़ब्र का, जिसे यकीन है आखिरत की रुसवाई का, वह ऐसी मुलाजिमत को इख्तियार नहीं करेगा, वह ऐसे माली तिजारत को, ऐसी तिजारतों को इख्तियार नहीं करेगा जिसके बारे में जो कहा गया कि ये हराम है, यह नाजायज़ है। मैं उसकी तफसील नहीं बयान करता, लेकिन ताजिरों को उसकी तफसील में जाना चाहिए कि हम क्या कारोबार कर रहे हैं, वो कारोबार जायज़ है या नाजायज़ है। अगर हलाल है, जायज़ है, तो फिर तो अल्लाह की नाराज़गी नहीं है, उसमें लगना चाहिए। इसी तरह शादी करते वक्त सोचें कि हमसे कोई ऐसी हरकत ना हो जाए जिससे मेरा परवरदिगार इस खुशी के मौके पर नाराज़ हो जाए, कोई नाजायज़ ऐसा काम ना हो जाए, हराम हरकतें ना हो जाएं। ये एक मोमिन की ज़िंदगी नहीं हुआ करती। वो तिजारतों में, शादी ब्याह में, अपनी बीवी के मामले में, बच्चों के मामले में, शागिर्दों के मामले में, माँ बाप के मामले में, पड़ोसियों के मामले में, भाई बहनों के मामले में अल्लाह से डर डर कर ज़िंदगी गुजारे, ना अल्लाह के हक़ को जाने दे, ना लोगों के हुकूक में कोताही करे, ना अल्लाह के हक़ में कोताही करे। अल्लाह का यह हक़ है कि उससे डरें, शिरक ना करें,
بدعت نہ کریں، سود نہ کھائیں، ریاکاری نہ کریں، دنیا کا لالچ نہ کریں، گالی نہ دیں، دھوکہ نہ دیں، یہ اللہ کا حق ہے۔ بلکہ توحید کو اختیار کریں، اخلاص کو اختیار کریں، سنتوں کو اختیار کریں، نمازوں کو اختیار کریں، ذکر کو اختیار کریں، دینی علم کو اختیار کریں اور تلاوتوں کو اختیار کریں، دعاؤں کو اختیار کریں۔ یہ اللہ کا حق ہے، اسے ادا کریں۔ اس پر اللہ نے وعدہ کیا ہے جنت کا، اپنی رضا کا۔ یہ وہ اعمال ہیں جس سے اللہ خوش ہوتا ہے اور ثواب قبر عطا فرماتا ہے اور قیامت میں مرتبہ بلند کرتا ہے اور اللہ راضی ہوتا ہے اور قیامت کے دن جنت کا فیصلہ کرتا ہے۔ اور شرک سے، کفر سے، بدعت سے، برائیوں سے اللہ کی ناراضگی ملتی ہے، اور اللہ ناراض ہو کر قبر میں فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ عذاب قبر ہے اور قیامت میں رسوائی ہے، اس کا یقین رکھے۔ یہ کوئی کھیل تماشے کی باتیں نہیں ہے، ہم میں سے ہر ایک کے لیے یہ نہایت ضرورت کی باتیں اور اہم باتیں ہیں۔ قیامت کوئی کھیل تماشے کا دن نہیں ہے۔ جہنم کوئی ایسی سرسری لینے کی کوئی جگہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے یہ اعمال اگر ہم کو جہنم میں پہنچا دے تو پھر تو حقیقی طور پر ہم ناکام ہو گئے۔ لہٰذا یہ حق ہے کہ اللہ سے ڈریں، اور اللہ کا یہ حق ہے کہ ہم اسے راضی کریں۔ اسی طرح لوگوں کا حق ہے کہ ہم ان کے حقوق نہ دبائیں، بیوی کو بیوی کا حق دیں، حق نہ ماریں، بچوں کو بچوں کا حق دیں، حق نہ ماریں، شاگردوں کو شاگردوں کا حق دیں، ان کا حق نہ ماریں، حتیٰ کہ فقیر کو فقیر کا حق دیں، زکوٰۃ لینے والے کو زکوٰۃ خوشی سے ادا کریں۔ یہ ان کے حقوق ہیں۔ یہ ہمارے مالوں میں لوگوں کے حقوق رکھ دیے گئے ہیں، ان کو ٹھیک ٹھیک طور پر ادا کریں۔ ہماری جانوں میں لوگوں کے حقوق رکھ دیے گئے ہیں، انہیں ٹھیک ٹھیک طور پر جو ہے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ زندگی ہے، اس زندگی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تم غفلت کے ساتھ زندگی نہ گزارنا۔ اچھا ہوا یہ آیتیں ہم یہاں بیٹھ کر سن لیے، ابھی ہمیں موت کا فرشتہ نظر نہیں آ رہا ہے، آخرت کا ہمارے بارے میں فیصلہ نہیں کیا گیا، ابھی ہمیں غسل نہیں دیا جا رہا ہے، ابھی ہمیں کفن نہیں لپیٹا جا رہا ہے، ابھی ہماری نماز جنازہ نہیں پڑھائی گئی ہے، ابھی ہمیں لایا نہیں گیا ہے۔ اس سے پہلے ان آیتوں کو ہم نے سن لیا ہے۔ ہمیں موقع ہے ہم اپنی غفلت کو دور کریں، دنیا میں ضرور مشغول ہوں، کھائیں پئیں، لیکن یاد رکھیں اور بار بار یاد رکھیں، دنیا میں مشغول ہو کر آخرت کو بھول نہ جانا، آخرت سے غافل نہ ہونا، توحید سے غافل نہ ہونا، نمازوں سے غافل نہ ہونا، عبادتوں سے غافل نہ ہونا، لوگوں کو نہ ستانا، لوگوں کو پریشان نہ کرنا، لوگوں کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھنا، کسی کو تانا مت دینا اور کسی کا مذاق نہ اڑانا اور کسی کمزور کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھنا۔ کیونکہ جو کچھ بھی ہمیں نعمتیں ملی ہیں اللہ نے دی ہیں، فخر کی بات نہیں ہے، شکر کی بات ہے۔ مال لے کر شکر ادا کریں، جن کے پاس مال نہ ہو ان کے مقابلے میں فخر اور غرور نہ کریں۔ صحت لے کر شکر ادا کریں، اکڑ اور گھمنڈ اللہ کے سامنے نہ دکھائیں، ورنہ اگر یہ صحت اللہ تعالیٰ چھین لے تو پھر کون ہمیں صحت دے سکتا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ مال و دولت چھین کر کنگال بنا دے کون ہمیں مال دے سکتا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ عزتوں سے ذلتوں کے طرف دروازے کھول دے کون ہمیں عزت دے سکتا ہے؟ اگر ہمارے جسموں سے بدبو پھوٹ جائے کون ہمیں اس سے نجات دے سکتا ہے؟ لہٰذا اللہ سے بے خوفی کی زندگی نہ گزاریں۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم بے خوف ہو گئے ہو، تم کو بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ تم جو ہے آخرت سے غافل ہو چکے ہو، تمہیں آخرت سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ حتی زرتم المقابر، حتیٰ کہ قبر میں ایسی حالت میں پہنچنا چاہتے ہو، ایسا نہیں پہنچنا چاہیے، بلکہ عاقلوں کی طرح، سمجھداروں کی طرح، دانشمندوں کی طرح، دینی علم کے ساتھ، دینی عقیدوں کے ساتھ، دینی اعمال کے ساتھ، سچی توبہ کے ساتھ، گناہوں سے بچتے بچتے، لوگوں کے حقوق ادا کرتے کرتے، اللہ کو پکارتے پکارتے، اللہ سے ڈرتے ڈرتے، اللہ سے رشتہ رکھتے رکھتے، تم کو اسی حالت میں فرشتہ عزت و احترام کے ساتھ
تمہیں بشارت دے، تمہارا اکرام کرے اور تمہیں لحاظ کے ساتھ جیسے اللہ کے بندے کو لے جایا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کو لے جانا چاہیے، تم کو اس حالت میں آخرت کی طرف لے جایا جانا چاہیے۔ تمہارا قبر میں اکرام ہونا چاہیے، تمہیں حشر میں ذلت نہیں ہونا چاہیے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں خوش ہو کر دیکھنا چاہیے، صحابہ کی شفقتیں ملنا چاہیے، اولیاء اللہ اور تمہارے بڑے تمہیں محبت کی نظر ڈالنا چاہیے، تمہارے بارے میں جنت کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ ایسی زندگی ہمیں گزارنے کی ضرورت ہے۔ ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ ضرورت ہے، دل سے کہیے کہ ضرورت ہے، اور اس کی محنت اٹھائیے اور اس کی کوشش کیجئے اور آج ہی سے شروع کیجئے، اس کے لیے اسباب اختیار کیجئے، تسبیح پڑھیے، صاف ستھرے کپڑے پہنیے، اسلامی لباس پہنیے، سروں پر ٹوپی رکھیے، داڑیاں رکھیے، اور عورتیں اپنے سروں پر دوپٹہ اوڑھو، اور گھروں میں تلاوت سے اپنے گھروں کو زینت دو، اور بے پردگی کو اپنے گھروں سے ختم کرو، سود کی لعنت کو ختم کرو، بے شرمی کو ختم کرو، غیبتوں کو ختم کرو، اور اسی طرح میوزک، گانے اور اس طرح کی بے حیائی کی باتوں کو مومن اور مسلمانوں کے گھروں میں کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ یہ زندگی ہونا چاہیے، یہ مومنانہ زندگی، عابدانہ زندگی، عاقلانہ زندگی، دانشمندانہ زندگی کا ارادہ کرو اور اس کے لیے اسباب اختیار کرو۔ مدارس کو جاؤ، خانخواہوں میں جاؤ، کچھ وقت مدرسوں میں رہ کر قرآن کریم کو ٹھیک کرو، مسائل کو ٹھیک کرو، اور بزرگان دین کی خدمت میں خانخواہوں میں پہنچو۔ جو محقق صوفیہ ہے، پیٹ پالو صوفیہ نہیں، غیر محقق صوفیہ نہیں، جاہل صوفیہ نہیں، نمازیں چھوڑنے والے صوفیہ نہیں، عورتوں کے ساتھ بے پردگی میں بیٹھنے والے اور بے پردگی کے ساتھ بیعت کرنے والے، آخرت سے خود ہی غافل ایسے صوفیہ نہیں، بلکہ محقق صوفیہ، علمی صوفیہ، جن کے چہروں کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ وہ بے پردگی میں مبتلا نہیں ہے، وہ جہالت میں مبتلا نہیں ہے، ان کا دن غفلت سے نہیں گزرتا ہے، علمی کاموں میں گزرتا ہے، اور ان کی رات سو کر نہیں گزرتی ہے، اللہ سے اپنے دن کے کاموں کو قبول کرانے میں گزرتی ہے۔ ایسے صوفیہ کی خدمت میں پہنچنے کا موقع ملے تو پہنچو، ایک دو دن گزارنے کا موقع ملے تو جو ہے اس موقع کو غنیمت جانو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیقات سے بھرپور مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وقرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔